السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ 4-5 مسائل میں بتانے والا ہوں جو کہ بہت سے عوام پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، مس کیجئے گا تو بھائی بہت اہم مسائل چھوٹ جائیں گے، اور مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اہم مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم سے مراد دنیاوی نہیں، دینی علم اس سے مراد ہے جو حدیث میں نے بیان کیا۔ بہرحال پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت کے ساتھ، بیوی پیچھے کھڑی ہو، اور اگر شوہر سے غلطی ہو جائے قرآن پڑھنے میں، تو کیا بیوی لقمہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو سن لیجئے۔ بیوی لقمہ زبان کے ذریعے سے نہیں دے سکتی ہے، بلکہ وہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طریقے سے ماریں گی، تو شوہر کو سمجھ آ جائے گی بات کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن زبان سے وہ لقمہ بیوی نہیں دے سکتی ہے کیونکہ وہ آواز بھی پردہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں کالج کے لیے، اور وہ قریب 80-85 کلومیٹر دوری پہ ہے، تو کیا میں اس وقت نماز قصر کروں گا یا پھر پوری نماز پڑھوں گا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے گھر سے کالج اتنی دور ہے جو 85 کلومیٹر پر پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ مسافر کے حکم میں آئیں گے۔ آپ کو قصر والی نماز پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑیں گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوقیہ بلی پالتا ہے تو کیا شوقیہ بلی پالنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ سنت ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلی پالنا جائز ہے۔ بلی کیونکہ یہ ناپاک جانوروں میں نہیں ہے، اور بلی پالنے سے کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ بلی پالنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ بلی پالنا جائز ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، آپ بلی پال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے بعد پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کافی دیر سے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا ہم اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی کیا صورت ہے؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اور اس کا گناہ اس کو معلوم ہو جائے تو 40 سال تک اسی جگہ وہ کھڑا رہے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہے جان بوجھ کر، تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ زمین میں دھسنا پسند کرے گا، لیکن اس جگہ سے گزرنا نہیں پسند کرے گا۔ تو اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی پیچھے بہت لمبی نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا کرے کہ کوئی چیز آگے رکھ دے، کوئی بھی چیز رکھ دے، وہ کرسی ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، اس کو آگے رکھ کر اور پھر آگے گزر سکتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا انتظار کر لے، بھائی 5-10 منٹ انتظار کر لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ ہاں اگر لمبی چوڑی مسجد ہے، بہت لمبی چوڑی مسجد ہے، تو اس کی صورت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 صف چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 صف چھوڑ کر نہیں پڑھ رہا ہو، پہلی صف کا فاصلہ ہو یا دوسری صف، تب آپ نہیں گزریں گے۔ تو یہ مسائل بہت اہم تھے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔